کرتا ہوں کہ زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح، کہہ دے ایک بار سبحان اللہ، کہ زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح، ارے یاد رکھتے ہیں لوگ انہیں مثالوں کی طرح۔ علم والا تو کبھی مرتا ہی نہیں، ارے علم والا تو کبھی مرتا ہی نہیں، زندہ رہتا ہے وہ کتابوں کی حوالوں کی طرح، ارے زندہ رہتا ہے وہ کتابوں کی حوالوں کی طرح۔ اب حضرت ہے، رات ہے، مائک ہے، فیصلہ آپ سب کے ہاتھ ہے۔ یہ زمین پوری کی پوری اللہ رب العزت کی پاک اور صاف اور مبارک سرزمین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا۔ پوری زمین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پوری زمین پاک بھی ہے، صاف بھی ہے، اور اس قابل ہے کہ اس میں سجدے کیے جائیں، اس میں نمازیں پڑھی جائیں، اور اس میں عبادت کی جائے، اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑا جائے۔ لیکن ہم اور آپ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کے باوجود زمین کے کچھ حصوں کو دوسرے حصوں پر فوقیت حاصل ہے۔ کعبہ مقدسہ جس زمین پر ہے وہ تمام زمینوں پر، روضہ اقدس جہاں پر ہے وہ زمین دوسری تمام زمینوں پر، مساجد ثلاثہ، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی جس زمین پر ہے وہ تمام روئے زمین پر اس کو ایک گنا فوقیت افضلیت حاصل ہے۔ اس کے بعد اس روئے زمین پر اللہ کی اس زمین میں اس زمین کو، اس قطع ارض کو فوقیت حاصل ہے جسے صفہ نبوی سے نسبت حاصل ہو، جس میں اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سیکھی اور سکھائی جاتی ہوں، اور جس سرزمین میں پڑھنے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا صَنَعَ، کہ فرشتے ان علم کے ان جویاؤں پر، علم کے ان پیاسوں پر جو دینی علم کی تلاش میں نکلتے ہیں، ان پر ان کے لیے اپنا پر بچھا دیتے ہیں، اس خوشی میں جو وہ عمل کر رہے ہیں، جو وہ بہترین عمل یعنی علم دین کی طلب اور علم دین کی تلاش میں جو وہ نکلے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ ہم اور آپ اس سرزمین میں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے، اللہ کی طرف سے ہم سب کے انتخاب کی بات ہے کہ اس سرزمین میں ہم یہاں پر چل کر کے آئے ہیں، جس سرزمین میں رات اور دن فرشتے پر بچھاتے ہیں، خوش ہو کر کے اپنی پسندید کا اظہار کرتے ہوئے بحکم الہی وہ یہاں پر بچھاتے ہیں، تاکہ یہاں کے پڑھنے والے دل لگا کر پڑھیں، یہاں پر علم حاصل کرنے والے دل لگا کر علم حاصل کریں، اپنے دامن مراد کو بھریں، اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کریں، اور اپنی تاریکیوں کو اور اپنی اندھیریوں کو اس نور سے دور کریں جو نور آسمان سے نازل ہوا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا وَكِتَابًا مُبِينًا، اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے ایک نور نازل فرمایا ہے جو کتاب مبین کی شکل میں ہے۔ اللہ رب العزت نے جس نور کو ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، اس نور سے ہمارے دل بے نور ہیں، ہم اس سے ناآشنا ہیں، ہمیں اس سے تعلق ہے، لیکن ہم نے اس نور کو حاصل نہیں کیا۔ ہم اس قرآن کی محبت سے سرشار ہیں،
قرآن کریم کے تعلق سے اگر ہم سے کوئی بات کرے، اس کی بے ادبی کرے، گستاخی کرے، تو ہم اس سے لڑنے اور اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جس نور کے لیے، جس ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے وہ کتاب نازل فرمائی ہے، اس نور سے، اس ہدایت سے، اس روشنی سے ہم سب محروم ہیں۔ ہمارے دل اس سے ناآشنا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، آپ کی سرزمین میں یہاں پر اللہ کے نور کی تعلیم دی جا رہی ہے، دلوں کو روشن کیے جا رہے ہیں۔ روشن دل اور دماغ اور اندھیریاں روشن کرنے والی کتاب کی تعلیم یہاں پر دی جا رہی ہے، اور اس کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ذمہ داران نے بیڑا اٹھایا ہے یہاں پر، یہاں کے بچوں کے لیے، یہاں پر تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے، وہ صرف اس لیے کہ ہمارے تاریک دل روشن ہو جائیں، ہمیں بھی اس کا کچھ نور حاصل ہو جائے۔ ان کی خدمت کر کے لیے جو نور یہاں حاصل ہو رہا ہے، جس نور سے اور جس روشنی سے دوسرے فیضیاب ہو رہے ہیں، قوم کے بچے، ملت کے بچے، ان کو دیکھ کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کا ساتھ دے کر کے، ان کی ضروریات پوری کر کے، شانہ بشانہ ان ذمہ داروں کا ساتھ دے کر کے، ہمیں بھی اس نور کا کچھ نور حاصل کرنا ہے، ہمیں بھی اپنے دلوں کو، اپنے تاریک دلوں کو روشن کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والا بندہ اور ایمان والی بندی بنایا۔ اللہ نے کیا فرمایا ہمارے بارے میں؟ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والے بندے اور ایمان والی بندیاں ایک دوسرے کے لیے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے لیے شانہ بشانہ، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اولیاء، المؤمن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے لیے ایمان والے مرد دوسرے اپنے ایمان والے مردوں کے لیے، ایمان والی عورتیں دوسری اپنی ایمان والی بہنوں کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے۔ اللہ نے ہمارے لیے جو لفظ منتخب فرمایا اولیاء، ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے کارساز، ایک دوسرے کے کام آنے والے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے، دوستی نبھانے والے، خیر خواہی کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے، اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے یہ لفظ فرمایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے ایمان والے بھائیوں بہنوں کے لیے اپنے اندر وہ جذبہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ساتھ دینے والے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے والے، ایک دوسرے کے کندھوں سے کندھا ملا کر کے اس چھوٹی سی اس جگہ کو، اس چھوٹے سے مدرسے کو دین کا ایک مضبوط قلعہ بنانے کے لیے ہم شانہ بشانہ چلنے والے ہیں؟ کیا ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم سب صحیح ایمان والے ہیں، جن ایمان والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات، ایسے ہم ایمان والے ہیں۔ اور پھر ایسے ایمان والوں کے لیے اللہ نے آیت کے آخر میں فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، اگر ایمان والے بندے اور بندیاں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہیں، ایسے ایمان والے بندے اور بندیوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لے گی، اور پھر اللہ کی رحمت جب ڈھانپنا چاہے گی، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، کیسے وہ اپنی رحمت میں ہمیں لے گا، کیسے وہ ہم پر غالب ہوگا، کیسے وہ ہمارا ساتھ دے گا، کیسے ہمارے برے وقت میں ہمیں برائی سے، مصیبت سے، مشکلوں سے ہمیں نکالے گا، اللہ وہ بہتر جانتا ہے، وہ بہت حکمت والا ہے، اس کے پاس ہر طرح کی کاریگری اور کارکردگی، اور اس کے پاس غیبی لشکر ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں کی اور بندیوں کی مدد فرماتا ہے۔ محترم حاضرین کرام، یہ جو حفاظ کرام، یہ جو علم دین کی تعلیم اور تربیت حاصل کرنے والے بندے اور بندیاں، جو بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ آپ نے تو بارہا سنا ہوگا، لیکن عملی طور پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں جسے میں نے مدینہ طیبہ میں سنا تھا۔ ان بچوں کی خدمت کرنے والے ایک صاحب تھے جو ایک مدرسے میں
بچوں کے کھانا لے کر کے حاضر ہوا کرتے تھے ہمیشہ۔ وہ صاحب جو کھانا لے کر کے آتے تھے وہ تو اب پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ان قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی خدمت کو انہوں نے اپنا ایک مشغلہ بنا لیا تھا کہ ان کی خدمت کرنا ہے، چاہے جو بھی ہو ان کا ساتھ دینا ہے، ان کو کھانا کھلانا ہے۔ وہ شہر سے ہر دن گاؤں سے ان بچوں کے لیے کھانا لے کر کے آتے تھے، لیکن بچے تو بچے ہیں، دل کے سادے ہیں، بس زبان سے کبھی کچھ بات نکل جاتی ہے۔ بچوں نے سادگی میں وہ جو ہمیشہ کھانا لے کر کے لاد کر کے لاتے تھے ان کو کہہ دیا کہ ان کے بارے میں بچے بولنے لگے کہ وہ بیل آ گیا، بیل بولنے لگے ان کو۔ تو وہ خدمت گزار اس شخص کے کان میں ایک دن بات پڑ گئی اور ان کو دل میں لگ گئی، اور پھر اس کے بعد وہ ایک دن انہوں نے طے کر لیا کہ اب ہم ان کی خدمت بھی کرتے ہیں اور پھر ہم کو یہ ہمارے لیے کچھ نازیبا لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کھانا لانا اس دن طے کر دیا کہ ہم آج کھانا نہیں لے آئیں گے۔ بچے کھانے کا انتظار کرتے رہے، بھوکے پیاسے بچے سو گئے، اور وہ صاحب بھی اپنے گھر میں وہ سو گئے۔ خواب میں دیکھتے ہیں، خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ حشر کا میدان قائم ہے، پل صراط کا پل ہے، جہنم پر سے گزرنے کا موقع ہے، اور بچے جو قرآن پڑھنے والے یہ بچے، یہ اللہ کی طرف سے جب ان کو اس قرآن پڑھنے کی برکت سے اس پل پر سے گزرنے کے لیے اللہ کا حکم ہوا، اب ان کے بارے میں طے ہو گیا کہ یہ پل جھپکتے میں گزر جائیں گے اور پار کر جائیں گے۔ تو اس وقت ان بچوں کو یاد آیا کہ ہمارے کوئی خدمت گزار تھے، ہمیں ہمیشہ کھانا کھلایا کرتے تھے، ہم ان کو بیل بولا کرتے تھے۔ آپس میں بول رہے ہیں بھائی رکو رکو، وہ جو ہمارے بیل ہیں ان کو بھی ساتھ میں لے لیتے ہیں۔ یہ کون خواب دیکھ رہے ہیں؟ وہ خدمت گزار جن کے کان میں یہ پڑا تھا کہ یہ ہم کو بیل کہہ رہے ہیں۔ بس ان کی خواب نیند ٹوٹی۔ وہ خواب کیا تھا؟ ان کی زندگی بدل گئی۔ وہ آئے، ان بچوں سے معافی مانگنے لگے، اور اس کے بعد ان بچوں کی خدمت میں عرض کیا کہ اب ہمارے لیے آپ جو کہو، بیل کہو، بھینس کہو، گدھے کہو، جو کہنا ہو کہو، ہم تمہارے قدموں پہ رہیں گے، جو خدمت اور جیسے کرنا ہے کریں گے۔ کیا تھا یہ حضرت؟ جناب عالی، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب سے نسبت، ذرا سی نسبت ان کو نہیں آتا، لیکن جو سیکھ رہے ہیں ان کے لیے وہ یہ چھوٹی سی قربانی دے رہے ہیں۔